جی السلام علیکم دوستوں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور نو ڈاؤٹ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو الیکشن ہوا اس میں آپ نے ایسا کام کر دکھایا، وہ دوست جو کہتے تھے کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تبدیلی نہ صرف ایک بندہ لے کے آ سکتا ہے، بلکہ تبدیلی صرف ایک بندے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تو جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہیں کرو، فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں، آپ نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ مجھے صحابہ کہف یاد آ رہے ہیں کہ صحابہ کہف کا کیا معاملہ تھا۔ اسی طرح ظالم حکمران تھے، اور ان ظالم حکمرانوں سے تنگ آ کے، کیونکہ ان کا کوئی والی واس نہیں رہا تھا، اور وہ اپنے کتے کے ساتھ غار میں آ کے چھپ گئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس ظالم حکمران سے بچا، کیونکہ اگر ہم وہاں رہیں گے تو یہ یا تو ہمیں فورس کر کے ہمارا ایمان بدل دے گا، یا آف کورس ہمیں سزا دے گا۔ تو انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور معجزہ بھی دکھانا تھا بعد میں آنے والی قوم کو، کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اور ان کو سلا بھی سکتا ہے، اٹھا بھی سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صحابہ کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایون پلٹا دیا، ان کی کروٹیں لٹا دیں، اور لوگوں پہ دہشت طاری کر دی کہ لوگ ان کو دور سے دیکھ تو سکتے تھے لیکن قریب نہیں جا سکتے تھے، اور وہ اپنی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، حالانکہ وہ 317 سال یا کتنے سال جو ہے وہ سوئے رہے۔ اب کوئی 317 سال سویا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اردو مردہ کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ سوئے ہوئے تھے 317 سال۔ پھر وہ اٹھے، اللہ نے وہ معجزہ دکھایا، اور پھر اللہ نے ان کو ابدی نیند سلا دیا، یعنی کہ موت دے دی۔ وہ اللہ سورج کی کرنیں پلٹا سکتا ہے، ان نوجوانوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ تو نوجوانوں، یہ آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل آج بھی کر سکتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو نوجوانوں، اللہ کی رحمت آج بھی آتی ہے۔ آپ اپنا ایمان کامیاب رکھیں، آپ اپنا ایمان پختہ رکھیں، اور کامیابی آپ کے پاؤں چومے گی، اور یہ آپ نے ثابت کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بغل بجانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت سارا کام باقی ہے، لیکن آپ نے بڑا خوبصورت کام کیا، تو اس پہ آپ کو ایک سلوٹ بنتا ہے۔ ٹائم میگزین جو ہے اس نے لکھا ہے، پاکستان ملٹری یوزڈ ایوری ٹرک ٹو سائلن عمران خان اینڈ فیلڈ، کہ پاکستان ملٹری نے ہر ٹیکٹک، ہر حربہ آزما لیا لیکن وہ فیل ہو گئے۔ پھر آگے آتا ہے فرانس 24، کہتا ہے دا جرنلز الیکشنز ان پاکستان ٹرن اگینسٹ دا ملٹری۔ دیکھیں، یہ شرم کی بات ہے، یہ ملٹری ہماری ہے اور ہم ملٹری پہ فخر کرتے ہیں، لیکن افسوس اس انسٹیٹیوشن کو کچھ طالع ازماؤں نے اس کو اتنا بدنام کر دیا، خدا را سمجھ جائیں۔ پھر انڈیا ٹوڈے نے بھی لکھا ہے، جیلڈ عمران خان سٹیلز دا شو، ٹائم فار آرمی ٹو انٹروسپیکٹ۔ اب یہ ہے کہ عمران خان جیل میں تھا اور پھر بھی وہ سکسیسفل ہو گیا ہے، اس نے شو سٹیل کر لیا ہے، اب تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ CNBC کہہ رہا ہے، پاکستان ایکس پی ایم نواز شریف ڈکلیئرز وکٹری ان فراڈ الیکشنز ایز اپوننٹس کلیم ووٹ ریگنگ۔ اب یہ نواز شریف کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ اس طرح فائنینشیل ٹائمز ہے، CNBC ہے، گارڈین ہے، بلومبرگ ہے، اور پھر نیو یارک ٹائمز ہے۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے، دا سکسیس آف عمران خان پارٹی اپ اینڈڈ دا ڈیکیڈز، عمران خان کی فتح نے دہائیوں کی جو مارت اور حقارت اور یہ جو طاغوتی نظام چل رہا تھا اس کو اینڈ کر دیا ہے۔ اولڈ پولیٹیکل پلے بک گورننگ پاکستان اے نیوکلیئر آرم نیشن آف 240 ملین، وہ کہتا ہے کہ جو اولڈ پلے بک تھی، جو پرانا طریقہ کار تھا آرمی کا، اس کو بالکل اس کا جو ہے دھڑم دھوس کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد دا انڈیپینڈنٹ کہتا ہے، پاکستان الیکشن کریڈیبلٹی آلریڈی میڈ بائی انٹرنیٹ بلیک آؤٹ اینڈ سلو کاؤنٹ ایمڈ اینکشیس اینڈ فرسٹریشن۔ اور اس طرح بہت ساری نیوز ہیں پوری دنیا کی، اور بہت زیادہ لیڈرز ہیں جو بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہماری انسٹیٹیوشنز کو لان تان ہو رہی ہے،
لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسٹیٹیوشن ہے کہ وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں انسٹیٹیوشنز میں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ڈیل ویل ہو جائے. اس میں سے ساحر شمشاد بھی ایک ہیں اور کچھ لوگ بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک ان کے ذہن سے یہ نہیں اترا کہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آرمی جنرل ڈفر ہے. وہ ڈفر نہیں ہے سر. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈفر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بلڈی سویلینز. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی انسٹیٹیوشنز کافی اسٹرانگ ہے، وچ از گڈ، اور بہت زیادہ وہ اس پہ ڈبیٹس بھی کرواتے رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سمجھدار ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جسے اوور سمارٹ کہتے ہیں، یہ بہت سیانہ. جب کوئی بہت سیانہ ہو جاتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے باقی سارے بیوقوف ہیں. تو اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ وہ بیوقوف ہے، بل وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ کے ارد گرد لوگ جو ہیں باقی ساری قوم وہ جاہل اور پاگل اور ناسمجھ ہیں، تو پھر آپ جتنے بھی عقل مند ہوں وہ ایکچولی آپ جو گریٹر ول ہے اس کو بھول جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید کو یہی زوم تھا کہ وہ تو بڑا اسٹرانگ ہے، وہ عقل کل ہے، اور وہ اتنی عقل کل ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی شخصیت کو بھی بیعت کے لیے کہہ سکتا ہے، ووٹ کے لیے کہہ سکتا ہے. لیکن حسین رضی اللہ نے ایسی مثال قائم کی، اور وہی مثال ہے جو آج عمران خان فالو کر رہا ہے کہ ظالم کو ظالم کہنا ہے. اس لیے اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا کہ ورنہ قوم جاگتی کیسے. بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ڈیل کیا ہونے جا رہی ہے اور عمران خان کیا کر رہا ہے. ڈیل تو یہ وہ آفر کر رہے ہیں کہ جی تم آرام سے بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں حکومت کرنے دو، اور ہمیں پنجاب میں ہمٹی ڈمٹی کی حکومت بنانے دو، اور اوپر جو ہے نا وہ ہم اپنی مرضی سے کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے جس میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی لے لیں گے. لیکن خان چاہتا ہے تبدیلی آئے. پاکستان کا برا حال ہوا ہے. اب خان کو ووٹ ملا ہے تبدیلی پہ. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، قوم نے میرے اوپر انحصار کیا ہے، تو جس طرح کووڈ میں سارے آرٹس کے باوجود اس نے آپ کو ڈیفرنٹ رزلٹ دکھایا تھا نا، لوگ باقی دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی تھی اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی. جیسے اس نے یہ دکھایا تھا، ساری دنیا کہتی تھی شوکت خان نہیں بن سکتا، اس نے بنا کے دکھایا نا. ساری دنیا کہتی تھی، اور نہیں ہنستے تھے کہ تم نے پرائم منسٹر کدھر بننا ہے. ابھی بھی ساری دنیا کہتی تھی، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ تم ووٹ سے کامیاب ہو جاؤ. ووٹ سے تبدیلی تو آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا کہتا تھا سب کو کہ آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، یہ تبدیل ہو چکی ہے دنیا. تو میں اپنے آرمی جنرل سے بھی یہ کہوں گا کہ کچھ عقل کے ناخن لیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی جن کو سمجھ نہیں آنی ان کو نہیں آنی. اتنی بڑی آپ طاقت ہیں اور اتنے آپ کے پاس موسم ہے، اتنا بڑا کنٹری ہے، اتنا زرخیز کنٹری ہے، اتنے ریسورسز ہیں، لیکن ظالموں نے اس کو چھوٹے چھوٹے ملک جو دبئی اور لکسمبرگ اور ناروے کے بھی، سنگاپور سے بھی چھوٹا کیا ہوا ہے. کتنے ظلم کی بات ہے. آج اگر عمران خان کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ صرف پاکستان کی کامیابی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ماڈل بن جائے گا. 50 سال تک کوئی ڈیم نہیں بنا، اس نے 15 ڈیم شروع کیے، یعنی کیا کیا کام اس نے اس چھوٹے سے وقت میں نہیں کیا. اس لیے تو قوم اس کی دیوانی ہے. اب چاہے تھوڑا دیر لگے یا زیادہ دیر لگے، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اور ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک پلان وہ بناتے ہیں اور ایک اللہ بناتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہترین پلانر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ جب آپ کو ڈنٹ لگا تو کیا ان کو ڈنٹ نہیں لگا. آپ بھی یہ ویجیلنٹ رہیں، باہر نکلے رہیں، ہمت کرتے رہیں. اور آپ نے امیزنگ کام کیا ہے ٹیکنالوجی کا یوز کر کے. آپ نے بتا دیا دنیا کو کہ ہم صرف زندہ قوم نہیں ہیں بلکہ ہم ٹیکنالوجی سیوی قوم ہے، یعنی ہم ٹیکنالوجی کو سمجھنے والی قوم ہے. تو انشاءاللہ آپ کی فتح بہت نزدیک ہے. آپ اس پہ صبر کریں اور آپ اس پہ ہمت کریں. اور یہ جو بڑے سمجھدار اوور سیانے بنتے ہیں نا ہمارے جنرل صاحبان، اور یہ جو بکے ہوئے جج ہیں، ان کا آخر بہت قریب ہے انشاءاللہ تعالی. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ آپ کا حامی ناصر. تھینک یو.